السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد حضرت محترم خرید و فروخت کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ خرید و فروخت میں یعنی بیع میں کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک دو قسمیں ایسی ہیں جو کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، لیکن خرید و فروخت کیسی بھی ہو، اگر اس میں ایمانداری نہیں ہے، اگر اس میں رضامندی نہیں ہے تو وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ خرید و فروخت حرام ہے، بے شک وہ صحیح چیز کی جا رہی ہے۔ ایک شخص دھوکے بازی کرتا ہے، فریب کرتا ہے کہ وہ دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے، رقم کسی اور چیز کے لگا رہا ہے، جب دینے پہ آ رہا ہے تو غلط چیز اس کو دے رہا ہے۔ تو جو یہ خرید و فروخت ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپاک خرید و فروخت قرار دیا ہے، کیونکہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین بیع یعنی کہ بہترین خرید و فروخت کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی یا وہ خرید و فروخت جس میں دھوکہ یا فریب نہ کیا گیا ہو، تو وہ سب سے پاکیزہ خرید و فروخت ہے۔ اب آگے دو شکلیں آ جاتی ہیں، دو انواع آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیع العروض بالعروض، یعنی کہ چیز کے بدلے چیز دینا۔ ہمارے ملک میں نہیں، کئی ایک ممالک میں اس طرح کی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ یہاں اکثر اگر ملک کے ایک دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ طے ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ملک کی چیز دیں گے، آپ ہمیں اپنے ملک کی چیز دیں گے۔ چیزیں تقسیم، چیزیں عدل بدل کرنا، اس کو کہتے ہیں العروض بالعروض، یعنی کہ چیز کے بدلے چیز دینا۔ جس چیز کے حساب سے اس نے آپ سے لیا ہے اسی کے حساب سے آپ نے اس کو دینا ہے۔ اور دوسری شکل جو آتی ہے العروض بالنقود، یعنی کہ نقد دے کے کوئی چیز خریدنا۔ تو یہ دو قسمیں جو ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تیسری چیز بھی ہے کہ پیسوں کے بدلے پیسے خریدنا، تو اس کی تھوڑی تفصیل لمبی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ پیسوں کے بدلے پیسے خریدنے سے کیا مراد ہے، یا اس کا کیا شکل ہے، یا جائز بھی ہے یا نہیں جائز۔ تو یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی کہ العروض بالنقود اور العروض بالعروض، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تو اس میں صرف اور صرف جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی، جب تک ایمانداری نہیں ہوگی، تو آپ کوئی بھی چیز کی خرید و فروخت کر لیں یا کسی بھی چیز کی تجارت کر لیں، وہ ناجائز ہی ہے اور ناپاک ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوئی بھی چیز کسی کو دیتے ہیں، یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ صرف دینے والا ہی غلط نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے، آپ کسی سے کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، وہ جو فروخت کرنے والا ہے وہ آپ کو غلط چیز دے، ضروری نہیں ہوتا فروخت کرنے والا غلط دے۔ اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خریدنے کے لیے گئے ہیں وہ غلط چیز دے دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہماری کرنسی ہے تو نقلی نوٹ وہ دے کے آپ چیز خرید کے لے آتے ہیں۔ ہاں، ایک نئی علم انسان کو اصلی اور نقلی کی پہچان کرنے کا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو علم میں ہے تو کہتا ہے کہ یار دے دو میں چلا لوں گا کہیں پہ۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یار مجھے دے دو میں چلا لوں گا کہیں پہ، فلاں جگہ پہ جاؤں گا اس کو مروڑ کے دے دوں گا وہ چلا لوں گا، تم ٹینشن نہ لو اس کا، مجھ پہ چھوڑ دو۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔
اور وہ جو چیز آپ نقلی نوٹ دے کے یا نقلی کرنسی دے کے آپ خرید کے لے کے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ نے خریدی ہی غلط طریقے سے ہے۔ اس کے متبادل اگر کیا جائے کہ آپ نے پیسے کسی کو کرنسی دی ہے، وہ آپ کو غلط چیز دیتا ہے، اس کے پاس جو رقم آئی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے، کیونکہ اس نے آپ کو چیز ہی غلط دی ہے، دکھایا کچھ اور ہے۔ اور اس طرح وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو آپ نے گندم پڑی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھی تھی، نیچے گیلی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات کو بارش ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو الگ الگ کرو، سوکھی الگ رکھو اور گیلی الگ رکھو، اور ان دونوں کی رقم الگ الگ رکھو کہ سوکھی اتنے کی ہے اور گیلی اتنے کی ہے، کہ وجہ بھی ساتھ بتاؤ کہ یہ اس وجہ سے ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہمارے خرید و فروخت میں ہونی چاہیے، ہماری تجارت میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر اس کے مطابق چلیں گے، سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مزید بھی اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔